یا رب تو دو جہان کا پروردگار ہے، یا رب تو دو جہان کا۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ حیدرآباد کے عبداللطیف حیاتی دیوبندی، جس کی یوٹیوب پہ ایک ترک رفع الدین کے حوالے سے ویڈیو تھی، جس کا جواب ہمارے شیخ ابراہیم ربانی حفظہ اللہ نے دیا، تو اس کے الجواب میں حضرت کو چاہیے تھا کہ وہ جواب دیتے، لیکن حضرت نے فرار اختیار کیا اور اپنے شاگرد شہباز دیوبندی کو آگے کر دیا اور کہا کہ آپ جواب دیجئے، جبکہ حضرت کی بات پہ اعتراض تھا تو حضرت کو چاہیے تھا کہ خود جواب دیتے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا اور رائے فرار اختیار کیا۔ بات جو چل رہی تھی وہ شرح معنی الاثار کے حوالے سے ایک روایت بیان کی جاتی ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ صرف نماز کے شروع میں رفع الدین کرتے تھے، تو ہم نے یہ جواب دیا تھا اور ابراہیم ربانی حافظ اللہ نے جواب دیا تھا کہ اصول حدیث کی روح سے اس روایت پہ یہ اعتراض ہے کہ اس کی سند میں ابراہیم نخعی جو ہے، ابراہیم النخعی، اس نے تدلیس کی ہے۔ یہ میں نے پہلے بھی ریکارڈنگ میں بیان کیا تھا کہ وہ مدلس راوی ہے اور یہاں اس نے تدلیس کی ہے۔ مزید یہ کہ ائمہ حدیث نے اس کو صحیح روایت کے مخالف ہونے کی وجہ سے شاذ اور معلول قرار دیا۔ شاذ ضعیف کی قسم ہے، اہل علم جانتے ہیں جنہوں نے اصول حدیث پڑھی ہے کہ شاذ جو روایت ہوتی ہے وہ ضعیف کی ایک قسم ہوتی ہے۔ امام حاکم نے اسے شاذ کہا ہے، نصب الرائے میں ذیلعی حنفی نے بھی یہ بات ذکر کی ہے۔ امام حاکم نے واضح طور پر ترک رفع الدین کے اثر کو شاذ قرار دیا، جس کا اصولی طور پر احناف کے پاس کوئی جواب نہیں ہے والحمدللہ، یعنی شہباز دیوبندی جی اس کا کوئی جواب نہ دے سکے، بھائی ادھر ادھر کی باتیں کی اور جواب بنانے کی کوشش کی جو حضرت جی سے جواب بن نہیں پایا بالکل بھی، تو بجائے اس کے کوئی علمی جواب دیتے اور اس کے دینے کے، لیکن اس کے برعکس شہباز دیوبندی نے کہا کہ ترک رفع الدین کی روایت کو امام حاکم نے شاذ کہا اور اس کے مقابلے میں رفع الدین کرنے والے اثر کو محفوظ یعنی صحیح کہا ہے، جبکہ اس کی سند میں ایک راوی مجہول موجود ہے۔ تو اس کا جواب لے لیجئے حضرت جی، اس کا جواب بھی آپ کو عرض کر دیتے ہیں، یہ بھی آپ کی ایک کم علمی ہے جس کا آپ نے بھرپور مظاہرہ کیا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ، اور دوسری بات کہ معلوم ہوا کہ احناف کو بھی یہ بات تسلیم ہے کہ امام حاکم نے اس روایت کو شاذ قرار دیا ہے۔ چلو یہ تو مانا کہ امام حاکم نے اس کو شاذ قرار دیا، ورنہ آپ لوگ تو کسی چیز کو تسلیم کرنے کے یعنی وہی نہیں ہوتے ہو کہ تسلیم ہی نہیں کرتے ہو۔ الحمدللہ یہ تو آپ نے مانا، انکار نہیں کیا۔ یہاں پر احناف کا یہ کہنا ہے کہ امام حاکم متسائل تھے، تو ہم یہاں پہ عرض کریں گے کہ یہ ان کی جہالت ہے بالکل، کہ یہ کہتے ہیں امام حاکم متسائل ہیں، اس لیے اگر انہوں نے کسی روایت کو شاذ قرار دے دیا یعنی ضعیف قرار دے دیا تو اس سے پتہ چلا ہے کہ امام حاکم تو متسائل ہیں۔ بھائی امام حاکم متسائل کا معنی آپ چلیں شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ کا رد کرنے کے لیے، جبکہ آپ کو یہ تک نہیں پتا کہ متسائل کسے کہتے ہیں۔ متسائل یعنی صحیح حدیث پہ حکم لگانے میں، یعنی کوئی حدیث ضعیف ہوتی ہے اس کو صحیح کہنے والا محدث، جو جیسے امام ترمذی علیہ رحمہ ہے اور دیگر ہیں، تو متسائل انہیں کہا جاتا ہے، یہ نہیں کہ ضعیف حدیث ضعیف کے حکم لگانے میں کوئی متسائل ہو۔ تو حضرت جی آپ چلیں شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ پہ رد کرنے کے لیے پہلے کچھ اصول حدیث پڑھ لیجئے، کہ آپ کو یہ نہیں پتا کہ متسائل کسے کہتے ہیں۔ متسائل وہ جو حدیث پر صحیح کا حکم لگانے میں کمزور ہو، یعنی اس سے غلطی کا پہلو زیادہ ہو، متسائل اسے کہتے ہیں، نہ کہ جو ضعیف کہہ رہا ہے وہ متسائل ہوتا ہے۔ تو اصول حدیث پتہ نہیں ہے اور چلیں شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ تعالی پر رد کرنے کے لیے۔ اور یہاں پر میں ایک حوالہ ذکر کروں گا جو ان کے محمود اعلی مکاڑوی نے لکھا ہے۔ محمود اعلی مکاڑوی کی کتاب ہے فتوحات صفدر، جلد 3 صفحہ 390 پر اس نے لکھا ہے شاذ اقوال پیش کرنا جہالت ہے۔ تو یہ بھرپور جہالت کا
مظاہرہ کیا کہ ایسی شاذ روایت کو پیش کیا گیا تو یہ آپ اپنے عالم کے تحت جاہل ثابت ہو گئے اور یہ آپ نے جہالت کا بھرپور مظاہرہ کیا ہے۔ تو یہ کہا کہ امام صاحب کا یہ تساہل ہے، یعنی آپ متساہل ہیں۔ تو متساہل کہنے کا مطلب یہ ہے، جیسے میں نے ذکر کر دیا کہ امام صاحب احادیث کو صحیح کہنے میں متساہل ہیں، نہ کہ ضعیف کہنے میں، جیسا کہ مفتی تقی عثمانی نے درس ترمذی میں یہ کہا ہے، جلد 1 صفحہ 64 پر۔ جن کو یہ بھی نہیں پتا کہ متساہل کسے کہتے ہیں، اور وہ چلے محدث الاثر شیخ زبیر لزئی رحمہ اللہ پہ رد کرنے کے لیے، تو اصول حدیث پڑھ لیجئے شہباز جی، یہ آپ کی بہت زیادہ کم علمی ہے۔ آپ کہیں عبداللطیف صاحب سے آپ کو بیٹھ کر اور اطمینان کے ساتھ اصول حدیث پڑھائیں، پھر آگے بات کیجئے گا، اور پھر ہمارے شیخ ابراہیم ربانی حفظ اللہ کی بات کا جواب دیجئے گا۔ باقی رہا مقلدین کا یہ اعتراض کہ امام حاکم نے رفع الیدین کرنے والی روایت کو محفوظ یعنی صحیح کہا ہے، اس کا ایک راوی مجہول ہے، جیسے میں نے پہلے ذکر کیا۔ تو عرض ہے اس روایت میں اس کا مجہول ہونا مضر نہیں ہے، کیونکہ امام خطیب بغدادی علیہ رحمہ نے صراحت کی ہے اس بات کی کہ امام خطیب بغدادی علیہ رحمہ نے اس راوی کی صراحت کی اور بیان کیا ہے کہ یہ طاؤس کے شاگرد حکم ہیں، تو لہذا وہ مجہول نہیں رہا۔ دوسری بات کہ یہ اثر جو ہے، اس کا ایک اثر ہے وہ مسند الفاروق کے اندر بھی موجود ہے، انشاءاللہ تعالیٰ وہ اسکین آ جائے گا آپ کے سامنے، مسند الفاروق میں موجود ہے۔ جب مسند الفاروق میں اس کی مطابعت موجود ہے تو پھر لہذا یہ مجہول نہیں رہا اور اس کی مطابعت بھی آ گئی۔ تو یہ روایت جو رفع الیدین کرنے والی روایت ہے وہ صحیح ثابت ہو گئی، اور جس میں یہ ہے کہ وہ ایک بار رفع الیدین کرتے تھے وہ روایت ضعیف ثابت ہو گئی۔ اگلا اعتراض انہوں نے یہ کیا کہ ابو زرع نے اس اثر کے مقابلے میں سفیان سے مروی اثر، جس میں پہلے رفع الیدین کا ذکر ہے اور باقیوں کی نفی ہے، اسے عصا کہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کے جواب میں کہا گیا کہ عصا کا مقابلہ صحیح سے ہوتا ہے۔ شہباز دیوبندی جی نے کہا کہ عصا کا مقابلہ صحیح سے ہوتا ہے، گویا کہ ترک رفع الیدین والا اثر جو ہے وہ صحیح ہے۔ تو عرض ہے ہر جگہ عصا کا مقابلہ صحیح سے نہیں ہوتا، کیونکہ یہ اصول ہے ہمارے شیخ ابراہیم ربانی حفظ اللہ نے پہلے بھی ذکر کیا تھا، لیکن حضرت جی کو توفیق نہیں ہوئی کہ اس بات پہ غور کر لیں، کیونکہ کبھی کبھی عصا کا مقابلہ ضعیف سے بھی ہوتا ہے۔ بھائی جب عصا کہہ رہے ہیں، صحیح کہہ رہے ہیں، تو اس کا معنی یہی ہے کہ کوئی روایت درج کر کے وہ کسی روایت کو عصا کہہ رہے ہیں تو پچھلی روایت جو ہے وہ بالاتفاق ضعیف ہو جاتی ہے۔ تو کہا تھا کہ ہر بار عصا کا مقابلہ جو ہوتا ہے وہ کبھی کبھی ضعیف سے بھی ہوتا ہے، یہ نہیں کہ صرف صحیح سے ہوتا ہے۔ تو اس کے جواب میں کہا گیا کہ عصا کا مقابلہ جو ہے وہ صحیح سے ہوتا ہے، گویا ترک رفع الیدین والا اثر بھی صحیح ہو گیا۔ تو عرض ہے ہر جگہ عصا کا مقابلہ صحیح سے نہیں ہوتا، بلکہ کبھی کبھی ضعیف سے بھی ہوتا ہے۔ اس کی ہم نے ترمذی سے 2 مثالیں پیش کی تھی، یعنی ہمارے شیخ نے ہماری طرف سے اس کی 2 مثالیں پیش کی تھی، جس کا کوئی جواب نہیں آیا۔ تو حضرت جی اس کا جواب آپ شیر مادر کی طرح پی گئے، اس کا آپ نے کوئی جواب نہیں دیا، اس کا جواب کون دے گا؟ اس کا جواب دیجئے جو ہمارے شیخ نے 2 مثالیں بیان کی تھی۔ تو گویا کہ ترک رفع الیدین والا اثر امام ابو زرع اور ابن ابی حاتم کے نزدیک ضعیف اور معلل ہے۔ امام صاحب رحمہ اللہ تعالی نے اس حدیث کو اپنی کتاب العلل میں، اب ان کو یہی نہیں پتا کہ کتاب العلل ہے کیا۔ کتاب العلل جس میں ضعیف روایتیں ذکر کی جاتی ہیں، معلل روایتیں ذکر کی جاتی ہیں، کتاب العلل وہ ہے۔ انشاءاللہ وہ کتاب العلل بھی ان بھائیوں کو دکھا دیں گے ہم اسکین، کتاب العلل کا بھی یہاں اسکین لگائیں گے کہ کتاب العلل جو ہے اس میں ضعیف روایتیں ذکر کی جاتی ہیں، آپ کو یہ نہیں پتا، اور کتاب العلل کا جو ہے وہ نام لے رہے ہیں۔ کتاب العلل میں معلل ضعیف روایتیں ذکر کی جاتی ہیں، صحیح ہے۔ ان کی دوسری بات کہ جس میں ابو زرع نے عصا کہا ہے، اس میں ابراہیم نخعی کا انا موجود ہے۔ ہم نے اس کے جواب میں کہا کہ مدلس کی انا جب ثقہ مطابعت مل جائے تو تدلیس کا اعتراض ختم ہو جاتا ہے، اور اس روایت کا صحیح مطابع موجود ہے، جیسا کہ سرفراز نے کہا ہے۔ سرفراز نے خزائن السنن میں بھی یہ بات مانی ہے کہ اس کا مطابع موجود ہے۔ اس کے جواب میں کہا گیا کہ ابو زرع نے مطابع ذکر نہیں کیا، یعنی اسی جگہ امام ابو زرع رحمہ اللہ نے مطابع ذکر نہیں کیا۔ کیا یہ بات جہالت پہ مبنی ہے کہ کیونکہ مطابع دوسری جگہ ہوتا ہے،
مطابق جو ہوتا ہے کسی روایت کا، جیسے امام بخاری علیہ رحمہ جب ذکر کرتے ہیں صحیح بخاری میں کوئی روایت جو امام سفیان الثوری کی تدلیس سے یعنی معننن ہوتی ہے، اس میں سفیان ثوری ان سے روایت کرتے ہیں، وہاں پہ تدلیس ہوتی ہے، تو امام بخاری علیہ رحمہ کے ذہن میں وہ روایت ہوتی ہے، اس کا مطابق ان کے ذہن میں ہو رہا ہے، جبھی تو وہ اپنی صحیح البخاری کے اندر یہ روایت ذکر کرتے ہیں۔ تو ہر محدث جب کسی روایت پر حکم لگاتا ہے تو اس کے ذہن میں مطابقت موجود ہوتا ہے جبھی وہ حکم لگاتا ہے۔ تو اس لیے ان کا یہ کہنا کہ امام ابو زرع نے مطابق ذکر نہیں کیا، یہ جہالت پر مبنی بات ہے، کیونکہ مطابق دوسری جگہ ہوتا ہے، کیونکہ محدثین تمام مطابعات کو سامنے رکھ کر احادیث پر حکم لگاتے تھے۔ لازمی ہے کہ ان کو مطابق معلوم ہوگا، لازم ہے، کیونکہ وہ جب حکم لگا رہے ہیں تو لازم ہے کہ ان کو مطابق معلوم ہوگا جو ہمیں مل گیا ہے اور ان کو نہیں مل سکتا۔ ایسا کو ہو سکتا ہے کہ ہمیں مل جائے اور ان کو نہ ملے، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ دوسری بات کہ محدثین نے کئی احادیث کو اصح کہا ہے، لیکن احناف ان پر جرا کرتے ہیں۔ مثال پیش خدمت ہے، نمبر 1 کتاب العلل میں امام ترمذی علیہ رحمہ نے یہ ذکر کی ہے روایت، عامل بالجہل والی جو روایت ہے، عامل بالجہر، تو امام بخاری علیہ رحمہ نے اس کو اصح کہا ہے۔ حنفی اس پر جرا کرتے ہیں، درس ترمذی اور خزائن السنن، تقی عثمانی نے درس ترمذی میں اور خزائن السنن میں سرفراز خان صفدر دیوبندی نے یہ بات ذکر کی ہے۔ اس کے علاوہ نمبر 2 ذکر کو چھونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اسے بھی اصح کہا گیا ہے، لیکن یہ لوگ نہیں مانتے۔ درس ترمذی میں تقی عثمانی نے اس بات کا انکار کیا ہے، اور خزائن السنن میں سرفراز خان صفدر دیوبندی نے اس بات کا یعنی انکار کیا ہے۔ اور اذا اقیمت الصلاۃ، جب اقامت کہی جائے تو کوئی بھی نماز پڑھنا درست نہیں، مشہور ہے، لیکن حنفی فجر میں سنتیں پڑھتے ہوتے ہیں امام کے پیچھے، یعنی امام نماز پڑھا رہا ہے، حنفی پڑھتے ہوتے ہیں پیچھے، تو یہ کھلم کھلا مخالفت بھی کرتے ہیں لیکن نہیں مانتے اس کو۔ معرفت سنن میں یوسف بنوری نے ذکر کیا ہے اور انکار کیا ہے اس بات کا، یعنی اس اصح کہنے کے باوجود اس روایت کا انکار کیا ہے۔ اور یہاں میں کچھ باتیں ذکر کروں، حضرت جی بڑی اپنی عربی دانی کی بڑی تعریفیں کرتے ہیں، اور کہا شہباز صاحب نے کہ اور ابراہیم ربانی حافظ اللہ سے یعنی غلطی، میں تو نہیں سمجھتا غلطی ہوئی، صحیح سننے میں آیا، اس نے کہا کہ وہ الفاظ انہوں نے اردو کے الفاظ جو ہے نا وہ غلط بول دیے، ٹھیک ہے، اور کہا کہ آپ اپنی اردو پہ ذرا غور کریں۔ تو حضرت جی ابراہیم ربانی حافظ اللہ کا جو لہجہ ہے وہ سندھی لہجہ ہے، ہم مان بھی لیتے ہیں انہوں نے اردو کے کچھ الفاظ پڑھنے میں یا بولنے میں غلطی کر دی، لیکن آپ کا عبداللطیف تو عربی سے پیدل ہے، اس نے بار بار کہا اصل لفظ اصح، اس نے کیا پڑھا اسے اسے کر رہے تھے بار بار، اسے یہ اسے کون سا لفظ ہے، اسے تو نہیں ہوتا، اصح ہوتا ہے۔ پھر انہوں نے ایک جگہ کہا اصل لفظ محدث کا ابن الملقن، اس نے کہا عبداللطیف دیوبندی نے ابن الملکن، تو یہ حضرت جی ذرا غور کریں، محدث کا نام لینا نہیں آتا اور چلے ہیں شیخ زبیر زئی کا رد کرنے کے لیے، ہمارے شیخ ابراہیم ربانی حافظ اللہ کا رد کرنے کے لیے۔ عبداللطیف صاحب نے پڑھا جزر الدین کی ایک عبارت کو اس طرح پڑھا حدثن ناشلی، حضرت جی آپ کو عبارت پڑھنا آتی نہیں ہے اور آپ چلیں شیخ زبیر زئی پر رد کرنے کے لیے اور دیگر ہمارے علماء پر رد کرنے کے لیے، اصل لفظ ہے حدیثن ناشلی۔ تو یہ کچھ باتیں تھی جو میں نے ذکر کر دی، اور جو انہوں نے اعتراضات کیے تھے ان کے جوابات ہم نے عرض کر دیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ دیوبندیوں کو ہدایت نصیب فرمائے، اور تعصب اور ہٹ درمی جو ان کے اندر بھری پڑی ہے اللہ تعالیٰ ان کے اندر سے نکال دے، ان کو ہدایت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔